بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو میری جستجو رکھتا ہے وہ مجھے تلاش کرتا ہے، خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے پا لیتا ہے، اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کر لیتا ہے، میں اس کی تمام تر عبادت کا جواب بن جاتا ہوں۔ وہ مجھے جب حاصل کر لیتا ہے، اسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب کسی کو مجھ سے محبت ہو جائے وہ میرے قریب آ جاتا ہے، اور اتنا قریب کہ محبت عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور زیادہ گہری، اور جب مجھ سے عشق کرنے میں بھی اسے عشق کرتا ہے، میں بھی اسے عشق کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے، میں عشق کا جواب عشق سے دیتا ہوں۔ جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں، میں اس کا نفس کو، اس کی جان کو، اس کی پسند ناپسند کو، اس کی ذات کو، اس کو اپنا رہنے نہیں رہنے دیتا ہوں، اس کی مرضی کو اس لیے اپنے لیے رہنے نہیں دیتا، بلکہ خدا کی جانب اسے موڑ دیتا ہوں، فنا فی اللہ کر دیتا ہوں۔ وہ کچھ بھی چیز پسند نہیں کرتا سوائے اللہ کے تعالیٰ کی پسند کے، وہ کسی بھی چیز کو ترک نہیں کرنا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ ترک کرنے کے لیے کہے، وہ کسی بھی چیز کو اپناتا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، بس وہ اپنا نہیں رہتا، وہ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، جس کو میں نے قتل کر دیا، جس کے نفس کو میں نے اس کا اپنا رہنے نہیں دیا، روحانی ربانی سماوی کر دیا جاتا ہے، ذات انسان کا وہ نفس نہیں رہنے دیا، خدا کے لیے ہو گیا، تو اس نفس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے۔ خدا کہتا ہے، اور جس نفس کی قیمت مجھ پر ہے، جس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے، میں اس کے نفس کی قیمت کی عادیت بن جاتا ہوں، میں اس کا قصاص بن جاتا ہوں، میں اس کی جان بن جاتا ہوں، میں اس کے نفس بن جاتا ہوں۔ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امیر المومنین دیکھتے اپنی آنکھ سے تھے، کہلاتی عین اللہ کی آنکھ تھی، اپنے ہاتھ سے اسلام کی نصرت کرتے تھے، لیکن وہ ہاتھ ید اللہ کا کہلاتا تھا۔ سنتے ہیں اپنے کانوں سے تھے، لیکن وہ سنتے تھے جو اللہ کو پسند تھا، اور اس سے دور رہتے تھے جو خدا کے لیے ناپسند عمل تھا۔ اس لیے وہ اذن اللہ کہلاتے تھے، چہرہ اپنا سجدے میں رکھتے، لیکن اس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا جاتا تھا۔ اپنی زبان سے کلام حق کو بیان کرتے تھے، جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کالعدم ہے، لیکن وہ زبان لسان اللہ کہلاتی تھی، لیکن دل علی کا تھا جو اس کے سینے میں دھڑکتا تھا، لیکن خدا اسے قلب اللہ کہتا تھا۔ وجود علی کا تھا جو سراپا خدا کے عشق میں سرشاد رہتا تھا، عبادت میں رہتا تھا، لیکن اس طرف اللہ نفس اللہ روح اللہ کہتا تھا۔ پر خداوند کریم انسان کے رگ و پے میں اتر جاتا ہے، اس لیے دوسری جگہ حدیث قدسیہ میں ہے، اے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میرے جیسا ہو جائے گا، میں ایسے زندہ ہوں جیسے کوئی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، میں تمہیں بھی ایسے زندہ بنا دوں گا، تم مر جاؤ گے، حیات کے دامن سے نکل جاؤ گے، موت کی آغوش میں داخل ہو جاؤ گے، تم قبر میں اتر جاؤ گے، برزخ میں پہنچ جاؤ گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں مرو گے، تمہارا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہر وقت 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ذکر ہر بندے کی زبان پر ہے۔ اور جانتے ہیں بہت سی ایسی ہستیاں ہیں
جو اس دنیا کے دامن سے چلی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین علیہ السلام سے اگر شروع کرے تو تا قیامت تک آنے والے اس ہر وجود کو جس نے روح اللہ کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا، ہر انسان اپنا یا کنیکٹ کر دیا، ہر انسان حیات دامن یعنی حیات سے نکل گیا، اللہ نے اس کے ذکر کو زندہ رکھا۔ ایسے ہی زندہ ہوں جو کبھی نہیں مرتے، جو میرے راستے پر ہیں، میری عبادت میں ہیں، میری اطاعت میں چلتے ہیں، میں اسے مرنے نہیں دیتا، میں اس کے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہوں اور زندہ رکھتا ہوں، ہر وقت ان کا ذکر لوگوں کے دلوں پر چالو رہتا ہے۔